درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ منافقین کی بات چل رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئیں اور آنے کے بعد عرض کیا آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی کہ یہ اندر سے ایمان والے نہیں ہیں، صرف اور صرف ظاہری ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اس لیے آپ کہہ دیجئے وما ہم بمؤمنین، تم ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ منافقوں کی یہ عادت ہمیشہ رہی ہے کہ دل کے اندر وہ ایمان نہیں رکھتے ہیں اور ظاہر میں وہ اپنے ایمان کو ظاہر کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے پاس جو صدقات اور خیرات اور زکوٰۃ کے مال آ رہے ہیں ان سارے مالوں میں ہمارا بھی حصہ ہو جائے۔ 26ویں پارے کی ایک آیت ہے، قالت الاعراب آمنا قل لن تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ قبیلے بنو اسد کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ تو دین سے واقف تھے نہیں۔ مدینہ شہر میں آنے کے بعد ان لوگوں نے وہاں کی چیزوں کی قیمت بڑھا دی اور تقریباً سارے راستوں کو انہوں نے گندگیوں سے خراب کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے عرض کیا کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں، اور گویا کہ انہوں نے احسان بھی جتلایا کہ اور قوم اللہ پر ایمان لائی ہے آپ سے جھگڑنے کے بعد اور جنگ کرنے کے بعد، لیکن ہمارا یہ حال ہے کہ ہم نے نہ تو آپ سے جنگ کی ہے اور نہ ہی آپ سے لڑائی کی ہے، بلکہ یوں ہی آپ کے پاس آئے ہیں اور ایمان لے کر آئے ہیں، تو ایک گناہ ہمارا آپ پر احسان بھی ہوا کہ کبھی جھگڑا لڑائی ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے دل کے اندر ایمان داخل نہیں ہوا ہے، تم منافق ہو۔ ہاں البتہ یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے ایمان اور اسلام میں فرق بتایا تھا۔ ایمان نام ہے دل کے اندر اللہ کی وحدانیت کو قبول کرنے کا، کہ دل سے ہم مانیں کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے اور آخرت پر ایمان رکھے اور نبی کو رسول مانیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانیں۔ اور اسلام نام ہے صرف اور صرف ظاہری تابعداری کا اور فرما برداری کا، اندر کچھ بھی نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ان کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے، بلکہ انہوں نے آپ کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کیا
تاکہ جو صدقات اور خیرات کے مال آ رہے ہیں ہم اسے دھوکہ دے کر آپ سے حاصل کر لیں۔ آپ ان سے کہیے کہ تم ایمان والے نہیں ہو بلکہ ہو سکتا ہے کہ تم اسلام والے ہو، یعنی ظاہری شکل و صورت تو ایمان کی ہے لیکن دل کے اندر تمہارا ایمان نہیں ہے۔ تو یہ منافقوں کی عادت ہمیشہ سے جھوٹ بولنے کی رہی ہے۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب منافقین آتے تھے تو وہ کہتے تھے آپ کا حکم سراخوں پر، یہ ان کا طرز ہوا کرتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ پورے طریقے پر فرما بردار ہیں اور پورے طریقے پر تابعداری کرنے والے ہیں اور مکمل ایمان والے ہیں، لیکن ان کی باطنی حالت کیا ہوتی تھی؟ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر اور وہاں سے اس مجلس سے نکل کر جب اپنوں کے پاس جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف الگ میٹنگ کیا کرتے تھے۔ واللہ یکتب ما یبیتون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور صحابہ کے خلاف الگ میٹنگ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم بھی الگ میٹنگ کر رہے ہیں، آپ اس سے مت گھبرائیے۔ فارس انحاظہ، آپ کا کام دین کو ان تک پہنچا دینا ہے، اگر یہ نہیں مانتے ہیں تو آپ داروگیر اور آپ کی پکڑ نہیں ہوگی، گویا کہ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ اب نہ ماننے کی وجہ سے ہم ان منافقوں کو پکڑ لیں گے۔ تو یہ منافقوں کی عادت جھوٹ بولنے کی شروع سے ہی رہی ہے۔ اس کا نقصان کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جہنم کے بالکل نچلے طبقے میں ڈالے جائیں گے۔ وبشر المنافقین بان لهم عذابا الیما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کو خوشخبری دے دیجئے کہ منافقوں کی جماعت تمہارے لیے دردناک عذاب آخرت کے اندر تیار کر رکھا ہے۔ اچھا یہ کرتے کیا تھے؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزة فإن العزة للہ جمیعا۔ ایمان والوں کے پاس تو جا کر یہ جھوٹ بولتے تھے، اور جب اپنوں کے پاس جاتے تھے تو ان کافروں سے بہت مضبوط دوستی رکھتے تھے، اور ان کا مقصد کیا تھا کہ کفر والے اور کافر اچھی خاصی تعداد میں ہیں اور بڑی جماعت میں ہیں، ہم ان کے ساتھ رہیں گے تو ہماری عزت اور احترام ملتا رہے گا۔ ایبتغون عندهم العزة، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا فإن العزة للہ جمیعا، ایمان والوں کو چھوڑ کر تم کافروں کے پاس جاتے ہو اور وہاں دوستی کرتے ہو تاکہ عزت اور احترام ملے۔ کافروں کے پاس کوئی عزت اور احترام کی چیز نہیں ہے، ساری عزت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، جسے چاہے گا اسے دے گا اور جسے چاہے گا اسے نہیں دے گا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر فرمایا کہ جس شخص نے اپنی عزت لوگوں سے طلب کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر، وہ دنیا ہی کے اندر ذلیل ہو گیا۔
عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں شام کے ایک گورنر تھے ابو عبیدہ. عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خط لکھا ان کی خدمت میں، کہا کہ اسلام لانے سے پہلے تم بڑی کم تعداد میں تھے اور بڑے ہی ذلیل و خوار تھے، لیکن جب تم لوگوں نے اسلام کو قبول کیا تو اسلام اور ایمان لانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں عزت دی اور احترام دیا. اس حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عزت لوگوں کے پاس نہیں ہے بلکہ عزت اللہ کے پاس ہے. اللہ کی تابعداری کرنے سے اور اللہ کی فرما برداری کرنے سے اور اس کے حکم کو ماننے سے اللہ تبارک و تعالی عزت دیتا ہے، ورنہ منافقوں کو کافروں سے تعلق رکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اپنی عزت انہیں نہیں دے سکتا. یہ آپ کے سامنے جو آیت ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں. یہ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی اور یہودیوں کا عقیدہ کیا تھا؟ جس طریقے پر ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، بالکل یہی عقیدہ یہودیوں کا تھا کہ وہ بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. تو جب ان کا عقیدہ اللہ پر ایمان رکھنا ہے اور آخرت پر ایمان رکھنا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آ کر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اس قول میں جھوٹے نہیں ہیں. لیکن اس کے باوجود قرآن کریم نے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ کہہ کر ان کو جھوٹا بنا دیا کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں. مفسرین نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرنا من مانی اور جیسے چاہے ویسے دعویٰ کر دینا یہ کوئی ایمان نہیں ہے. ایمان تو یہ ہے کہ جس طریقے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو بتایا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے لوگوں کے سامنے ایمان کو پیش کیا، اس طریقے پر اگر ایک آدمی ایمان رکھتا ہے تب تو وہ مومن ہو سکتا ہے. اپنے طور پر ایمان کا دعویٰ کرنے کی وجہ سے وہ مومن نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا مفہوم کیا بتایا؟ اللہ پر ایمان رکھنا، آخرت پر ایمان رکھنا اور نبی کی نبوت پر اور رسالت پر اور نبی کو نبی ماننا اور رسول کو رسول ماننا، یہ ساری چیزیں ایمان کے اندر داخل ہیں. ان یہودیوں کی یہاں صرف دو چیزیں تھیں، اللہ پر ایمان رکھتے تھے اور آخرت پر ایمان رکھتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ تو نبی مانتے تھے نہ رسول مانتے تھے نہ ان پر ایمان رکھتے تھے. تو گویا کہ جیسے ایمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، یہودیوں نے اس طریقے پر اللہ پر ایمان نہیں رکھا. اس لیے قرآن کریم نے آمنا باللہ وبالیوم الآخر کہنے کے باوجود بھی انہیں کہہ دیا کہ تم مومن نہیں ہو سکتے. اور اللہ پر ایمان رکھنا ان کی طرف سے یہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے ہیں. تو جب عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تو پھر آمنا باللہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یہ کہاں صحیح ہوا؟
اور پھر وہ کہتے ہیں کہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یہ بھی ان کا غلط ہے، اس لیے کہ ان کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ جتنے انبیاء گزرے ہیں ان کی اولاد چاہے جتنے گناہ کر لے، جتنی غلطیاں کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ان کی اولاد کو پکڑے گا نہیں۔ یہ آخرت پر ایمان کہاں ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طریقے سے ہم لوگوں کو پکڑے گا اسی طریقے پر انبیاء کی جو اولاد ہیں انہوں نے اگر غلطی کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی پکڑے گا۔ تو آمنا باللہ میں بھی وہ یہودی سچے نہیں ہیں، وبالیوم الآخر میں بھی وہ یہودی سچے نہیں ہیں۔ آمنا باللہ میں سچے اس وجہ سے نہیں ہے کہ عزیر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان لوگوں نے بیٹا مانا ہے، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اس میں وہ سچے اس وجہ سے نہیں ہے کہ عقیدہ صحیح یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طریقے پر ہمیں اور آپ کو غلطی پر عذاب دے گا ویسے ہی انبیاء کی اولاد سے بھی اگر غلطی ہوگی تو انہیں بھی عذاب دے گا۔ حالانکہ ان کا عقیدہ یہ بنا ہوا ہے کہ انبیاء کی اولاد کی اگر غلطی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پکڑ نہیں فرمائے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اور جھوٹ بول کر قرآن نے کہا کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ دل میں تو ایمان تھا نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر وہ منافقین کیا کہہ رہے ہیں؟ آمنا باللہ وبالیوم الآخر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس جھوٹی بات کی وجہ سے وہ ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ کو دھوکہ دینا یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے پاس تو ہر چیز کا علم ہے، ماضی میں کیا ہوا وہ سب جانتا ہے، ابھی کیا ہو رہا ہے وہ سب جانتا ہے، آئندہ ہم اور آپ کیا کریں گے وہ سب بھی جانتا ہے۔ تو جب سب کچھ جانتا ہے تو ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تو دراصل وہ منافقین آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیتے تھے۔ نبی اکرم کو دھوکہ دینا قرآن نے یوں نقل کیا کہ وہ نبی اکرم کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں بلکہ ایک حیثیت سے وہ ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ نے یہ فرمایا۔ اسی سے ہمارے فقہا نے بہت سارے مسئلوں کو مستنبط کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ٹھکرا دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ٹھکرا دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو ٹھکرا دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کو ٹھکرا دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو ٹھکرا دینا۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکرانا نہیں ہوگا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ٹھکرانا ہوگا۔ کیوں؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی طرف سے نہیں بولتے ہیں، ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ جب وحی کرتا ہے تو وہی بولتے ہیں، اس کے علاوہ اپنی طرف سے انہوں نے کبھی نہیں بولا۔ اسی وجہ سے قرآن نے نقل کیا کہ وہ جھوٹ بول کر جو رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں تو دراصل رسول کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں بلکہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس کے برخلاف اگر کوئی شخص رسول کی اتباع کر رہا ہے، تابعداری کر رہا ہے، فرما برداری کر رہا ہے تو وہ دراصل رسول کی فرما برداری اور تابعداری کے ساتھ ساتھ کس کی تابعداری کر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابعداری کر رہا ہے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتیں، سارے طور طریقے
سارے اعمال، سارے افعال، ساری تعلیمات اور ساری باتیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتوں کو ماننا، یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابعداری کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنا ہے۔ بہت باریکی سے قرآن نے کام لیا ہے کہ دھوکہ دیتے تھے منافقین رسول کو، لیکن اللہ نے کہا کہ رسول کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں بلکہ ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، اور سچ تو یہ ہے کہ منافقین جھوٹ بول کر نہ تو وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، نہ رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں، نہ ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ کو دھوکہ کیوں نہیں دے سکتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب کچھ پتہ ہے کہ تم آگے کیا کرو گے۔ رسول کو دھوکہ کیوں نہیں دے سکتے؟ رسول کا کنیکشن اللہ تبارک و تعالیٰ سے لگا ہوا ہے، جیسی ان کے خلاف سازش ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کے ذریعے سے رسول کو کیا کرے گا؟ بتا دے گا۔ ایمان والوں کو دھوکہ کیوں نہیں دے سکتے؟ اس لیے کہ ایمان والوں کا تعلق نبی سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو بتائے گا، نبی اکرم کس کو بتا دیں گے؟ ایمان والوں کو بتا دیں گے۔ تو دراصل نہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، نہ رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں، نہ ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، بلکہ دھوکہ کس کو دے رہے ہیں؟ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور اپنے آپ کو دھوکہ دے کر وہ یہ سمجھ بھی نہیں رہے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ ہی کو دھوکہ دیا۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے الذین یخادعون اللہ وہو خادعہم، وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ قرآن نے فرمایا کہ اللہ کو تم دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ تمہیں دھوکہ دے دے گا۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور کیسے اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اللہ نے نماز کا حکم دیا، وہ ظاہر میں نماز پڑھنے لگتے ہیں، لیکن چونکہ دل کے اندر تو نماز کی محبت ہے نہیں، صرف ایمان والوں کو اور رسول کو نماز دکھانی ہے، قاموا کسالا، بڑے سستی کے ساتھ وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اس آیت سے فقہا نے ایک مسئلے کو مستنبط کیا ہے کہ نماز کے لیے اگر سستی کے ساتھ کوئی کھڑا ہوتا ہے تو یہ گویا کہ منافقین کی علامت سمجھی جائے گی۔ اس لیے نماز سے ایک محبت ہونی چاہیے، اس سے ایک لگاؤ ہونا چاہیے، اس سے ایک تعلق ہونا چاہیے۔ جب بھی نماز کی آواز دی جائے آپ کی طبیعت کے اندر بشاست ہونی چاہیے کہ اللہ کا حکم آ گیا، ہمیں دل اور جان سے اس کی تابعداری اور اس کی فرما برداری کرنی ہے۔ یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، وہ کیوں نماز میں کھڑے ہوتے تھے ظاہری طور پر؟ تاکہ لوگ دیکھیں تو سمجھے کہ ہاں بڑا نمازی ہے۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، حالانکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے، وہی تھوڑا سا، تاکہ لوگ دیکھ کر ہمیں بھی مومن سمجھیں۔ یہ منافقوں کی عادت ہمیشہ سے رہی ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ منافقوں کی 3 پہچان ہے۔ جب وہ بولے گا جھوٹ بولے گا، جب وہ وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کر جائے گا، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے گی اس امانت کے اندر خیانت کرے گا۔ ان تینوں چیزوں کو بہت غور سے دیکھنا ہوگا اور پھر اپنے گریبان کے اندر جھانکنا ہوگا کہ ہمارے اندر بھی تو یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں۔ کیا ہم بھی کبھی جھوٹ بولتے ہیں؟ کیا ہم بھی وعدہ خلافی کرتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس اگر کسی کی امانت رکھی رہتی ہے یا کسی کا قرض رکھا رہتا ہے اور وعدہ ہوتا ہے کہ فلاں دن کو دینا ہے، فلاں تاریخ کو دینا ہے، اس وعدے کو ہم ٹرکا دیتے ہیں؟ اگر واقعتاً یہ تینوں چیزیں یا تینوں میں سے کوئی ایک چیز بھی ہمارے اندر ہو
تو آپ یقین مانیے کہ یہ نفاق کی علامت ہمارے اندر موجود ہے. پھر منافقوں کی جو عادت رہی ہے وہ عادت پورے طریقے پر ہمارے اندر بھی سرایت کر جائے گی, اور ایک دن ایسا آئے گا کہ ظاہر میں صرف ہم ایمان والے ہو جاویں گے اور دل سے بالکل ایمان رخصت ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے, وہ رسول کو دھوکہ نہیں دے سکتے, وہ ایمان والوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے. دھوکہ کس کو دے رہے ہیں؟ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ, وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وَمَا يَشْعُرُونَ, اور وہ اس بات کو سمجھ بھی نہیں رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ منافقوں کے دلوں میں ہم نے مرض رکھ دیا ہے. مرض ایک کیفیت کا نام ہے. جب وہ چیز لاحق ہوتی ہے تو انسان اپنے اعتدال سے نکل جاتا ہے. یہ مرض جسم کا بھی مرض ہوتا ہے اور دل کا بھی مرض ہوتا ہے. آدمی کے اندر 4 چیزیں ہیں: سودا، صفرا، بلغم، خون. ان چاروں چیزوں کے اندر اگر اعتدال ہو تب تو آدمی صحیح رہے گا, اور اگر ان چاروں چیزوں کے اندر کمی زیادتی ہو تو پھر انسان کے بارے میں یہ سمجھا جاوے گا کہ انسان بیمار ہو گیا. اس کی صرف ایک مثال لیجیے. چاروں چیزوں میں سے ایک ہے خون. بہت اچھی طرح آپ سمجھ رہے ہیں. اگر ایک انسان کے بدن میں خون زیادہ ہو جائے تو ڈاکٹر کیا کہے گا؟ بی پی ہائی, بلڈ پریشر کیا ہوا؟ بیمار ہو گیا. یہی اگر خون کا لیول گر جائے, کم ہو جائے, تو ڈاکٹر کیا بولے گا؟ لو. معلوم یہ ہوا کہ ان چیزوں کا اعتدال میں رہنا ضروری ہے. اگر اعتدال سے باہر گیا تو یہ سمجھا جاوے گا کہ آدمی کے جسم کو مرض لگ گیا. یہ جسم کا مرض ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دلوں میں مرض ہے. روح کا مرض الگ ہے. روح کے مرض سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ روح کے مرض سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان بنا ہے وہ دھیرے دھیرے ترقی کر کے, میں یوں کہوں گا کہ وہ فرشتوں سے بھی آگے چلا جاتا ہے. لیکن جب اس کے دل کے اندر مرض ہوتا ہے تو پھر وہ انسان سے بھی نیچے گر جاتا ہے. جسم کا مرض پیدا ہوتا ہے اخلاط اربع کی بے اعتدالی سے. یہ چاروں چیزیں اگر اعتدال میں نہ رہیں تو انسان کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ انسان کا جسم بیمار ہو گیا. اور دل کا مرض کب سمجھا جاتا ہے؟ خواہشات سے. انسان کے دلوں کے اندر جتنی خواہشات ہویں گی, جتنی بڑی تعداد میں خواہشات ہویں گی, اتنا ہی وہ دل کا مریض بنے گا, اور پھر وہ انسان ترقی کرنے سے رک جاوے گا اور تنزلی کا شکار ہوتا چلا جاوے گا. ایک دن ایسا آوے گا بلہم ازل, وہ جانور سے بھی بدتر سمجھا جاوے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں سمجھایا کہ ان کے دل کے اندر مرض ہے. فزادہم اللہ مرضا. یہ بار بار جھوٹ بولنا منافقوں کا. نبی کے پاس جا کر کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئیں, صحابہ کے پاس جا کر کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئیں, کبھی وہ نماز میں شامل ہو رہے ہیں, لوگوں کو دکھلا رہے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں. یہ سارا کام جو ہو رہا ہے منافقوں کی طرف سے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فزادہم اللہ مرضا. ان کے دل کے اندر جو مرض ہے اس مرض کو ہم نے اور اضافہ کر دیا ہے, کا اضافہ فرما دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. یہ تو
दुनियावी सज़ा हुई कि मर्ज़ दिल का इतना बढ़ रहा है कि अब वो इंसान तरक्की नहीं कर सकता। उखरवी अज़ाब क्या है? वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। बिमा कानू यकज़िबून, इस वजह से कि वो क्या करते हैं, नबी के पास आकर झूठ बोलते हैं, सहाबा के पास आकर झूठ बोलते हैं। दिल के अंदर कुछ और रहता है, ज़ुबान पर कुछ और रहता है। कभी वो वादा करते हैं तो वादा खिलाफ़ी कर जाते हैं, उनके पास अमानत रखी जाती है तो उसमें ख़यानत कर जाते हैं। ऐसी जब किसी से झगड़ते हैं तो गाली पर उतर जाते हैं। ये सारी चीज़ें निफाक की अलामत है। अल्लाह तबारक व तआला इन सब चीज़ों से हमें और आपको बचा कर रखे। दुआ पढ़ लीजिए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि।